الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأصلي وأسلم على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ضيوفنا الأكارم القادمين من المملكة العربية الرشيدة، فضيلة أمير جمعية أهل الحديث المركزية، علماء کرام، محترم حاضرین و سامعین، احترام انسانیت اور صحابہ کرام کے موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ وقت انتہائی تنگ اور محدود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی توحید اور مختلف معبودان باطلہ کی تردید کے بعد اسلام کا یہ ابدی اور آفاقی پیغام ہے کہ یہ انسان اپنی ذات اور فطرت میں محترم اور معزز پیدا کیا گیا ہے۔ یہ انسان اس کائنات کا خلاصہ اور موجودات کا نچوڑ ہے۔ یہ انسان باغ کائنات کا حسین پھول اور اللہ کی قدرت و صنائی اور کاریگری کی بہترین شاہکار ہے۔ یہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح ڈالی، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے اس انسان کو بڑے خوبصورت ماڈل میں پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اس انسان کو اس زمین کی خلافت عطا کی۔ میرے بھائیوں، اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے عظمت انسانی کا شعور اور اکرام بنی آدم کا منشور دنیا کو دیا، ورنہ اسلام سے قبل کیا حالات تھے؟ انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی۔ روما کے وحشی حکمرانوں کے سامنے یہ غلاموں کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جاتا تھا، اور جب یہ شیر انہیں نوچتے تھے تو یہ خوشی میں تالیاں بجاتے تھے۔ یہ تھا انسان کا مقام۔ غلاموں کے جسم میں تیل مل کر، زنجیروں میں جکڑ کر، اور انہیں مشعل کی طرح جلایا جاتا تھا، اور یہ جب غلام کراہتا تھا، سسکتا تھا، تو ان کے ہونٹ سے مسرت کے جام چھلکتے تھے۔ ایسے وقت میں سسکتی، کراہتی اور مظالم کی چکیوں میں پیستی انسانیت نے ایک نحیف آواز سنی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اسلام کو انسانیت کی تکریم کا، انسانیت کے احترام کا اعلان کیوں کرنا پڑا؟ وائی اس لیے کہ دنیا کی قوموں نے حضرت انسان کو معزز، محترم، آدرنیہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک مذہب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انسان موروثی گناہگار، یہ پیدائشی مجرم ہوتا ہے۔ ایک مذہب کا عقیدہ یہ تھا دوسرے کا کہ یہ انسان جب پچھلے جنم میں کوئی مہا پاپ، بڑا گناہ کرتا ہے تو اسے دوبارہ انسانیت کے جامے میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہ کی سزا پا کر تاکہ وہ دنیا کے مصائب جھیل کر اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ اسلام نے کہا کہ جی نہ،
انسان کا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ خارجی اثرات کو اور اپنے گمراہ والدین بے راہ رو معاشرے کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دین اسلام وہ دین ہے جس نے انسانیت کے جانوں اور ان کے حقوق کی حفاظت کی اور دنیا کو انسانیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بار بار کہ اسلام کی نگاہ میں شخص واحد کا قاتل پوری بنی نوع انسان کا قاتل ہے۔ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اسلام نے اتیاچار کو، انسانوں پر ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر قصاص کا نظام جاری اور ساری کیا۔ یہ نظام قصاص کیا ہے؟ دوسرے کی جان لوگے نا، تیری جان محفوظ نہیں رہے گی۔ دوسرے کے آنکھ پھوڑو گے، ناک توڑو گے، دانت اکھاڑو گے، کان کاٹو گے، دوسرے کے جسم کے کسی پارٹ کو اگر زخمی کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے دانت بھی، تمہاری آنکھیں بھی اور تمہارے کان بھی صحیح سالم نہیں رہیں گے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والعنف بالعنف والاذن بالاذن والجروح قصاص۔ اسلام نے انسانی جان کی حفاظت کی خاطر آتم ہتیا کو، سوسائڈ کرنے کو، خودکشی کو حرام قرار دیا۔ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ارے انسانوں نے انسانی حفاظت کی خاطر اللہ کی زمین میں فتنہ اور فساد پیدا کرنے سے منع کیا۔ اس لیے کہ جب فتنے کے شعلے بھڑکیں گے نا تو اس شعلے میں صرف انسان کی مال نہیں بلکہ اس کی جانیں بھی ضائع۔ دیکھیے نا، یہ صحابہ کرام نے اس حضرت انسان کی کس انداز سے تکریم کی، ایک مثال کہنے دیجئے بھیا۔ آپ نے جو رعایت ہمارے شیخ دبئی والے شیخ دوست کو دی ہے، ہم کو بھی تو تھوڑی دیجئے۔ اصلاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے انسانیت کی تکریم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت انسانیت، ارے خدمت انسانیت، ارے تکریم انسانیت آج دیکھ کر اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو الگ سے ایک اعزاز، الگ سے ایک امتیازی نشان اور الگ سے ایک سرٹیفکیٹ دیا۔ ارحم امتی بے امتی، ارحم امتی لے امتی ابو بکر۔ اس امت کا سب سے رحم دل انسان جو رحمت کے پھول میری امت پر برساتا ہے وہ ابو بکر ہے۔ اور دشمن کی گواہی لے لو، حضرت ابو بکر صدیق نکل پڑے مکہ سے، بڑا ٹینشن ہے، یہ لوگ بہت ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ شہر میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے، سکون ختم ہے۔ ابن دگنہ سے ملاقات ہو گئی، وہ نن مسلم تھا۔ کہاں جا رہے ابو بکر؟ کہاں کیا کریں؟ انڈر پریشر رہنا پڑتا ہے، بڑا ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، چاہتا ہوں مکہ کو چھوڑ کے نکل جانا۔ اس موقع پر اس دشمن کی نے کیا کہا؟ ارے مثلک لا یخرج ولا یخرج۔ آپ جیسا انسان جسے انسانوں سے محبت، فلاح انسانیت، خدمت انسانیت، ارے انسانیت کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو پوچھنے والی شخصیت، مثلک لا یخرج ولا یخرج۔ ایسا انسان اس شہر سے نہ جا سکتا ہے اور نہ اسے جانے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ میں نے ایک مثال احترام انسانیت کے سے متعلق صحابہ کرام کی تھی،
ہماری ایک روشن تاریخ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سینے میں حب انسانیت کے چراغ جلائیں۔ ہماری ذات سے کہ اللہ کے کسی بندے کو، آدم کے کسی سنتان کو کسی طرح کا کوئی جانی مالی، کسی طرح کی کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اللہ اپنی توفیق کو ہمارا رفیق بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔